نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی نماز کی کیفیات کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کئی جگہ بات کرنے کا موقع ملا، لوگوں نے مختلف سوالات کیے کہ نماز میں ہم کیسے اپنی نماز میں خشوع و خضوع جو ہے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ مطالعہ کر رہا تھا تو ایک واقعہ نظر سے گزرا، تو میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ کسی بھائی کو کسی بہن کو عمل کی توفیق ہو جائے اور ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ بنو عباسیہ کے دور حکومت میں ایک مشہور بزرگ حضرت حاتم بن اسم گزرے ہیں۔ یہ بہت ہی خدا ترس، عبادت گزار اور بڑے زبردست عالم دین تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت ذرا اپنی نماز کی کیفیت تو بتائیے کہ ہم اپنی نمازوں کو سدھار سکیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، اذان کی آواز کانوں میں آتے ہی میں سارے کام کاج چھوڑ دیتا ہوں، وضو کرنے بیٹھ جاتا ہوں اور وضو کے بعد ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا بلکہ سیدھا مسجد پہنچ جاتا ہوں۔ وہاں جا کر کچھ دیر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور جب اچھی طرح سکون ہو جاتا ہے تو پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ سامنے میرے خانہ کعبہ ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے، جنت میرے دائیں جانب ہے اور جہنم میرے بائیں جانب، جبکہ موت کا فرشتہ وہ میرے پیچھے کھڑا ہے اور اپنے رب کے سامنے میں جی حضوری کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، معلوم نہیں مجھے اگلی نماز کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اس طرح پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس کیفیت اور تصور کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہوں، لیکن کبھی اس پر اتراتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی کوتاہی یا بے ادبی نہ ہو گئی ہو کہ پکڑ ہو جائے۔ تو امید یہی رکھتا ہوں کہ جب اس نے اپنے دربار میں حاضری کا موقع تو عنایت فرمایا تو یقیناً قبولیت بھی عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔